رضی اللہ تعالی عنہ کے آداب کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا جانتی ہے. اگر گھر میں کچھ نہ ہو تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح صبر کرنا بھی وہ جانتی ہے. اور دین جب پڑھی ہوئی ہوگی تو آنے والی نسل کو بھی وہ دین کے لوازمات سکھائے گی, دین کے بارے میں بتائے کہ ہمارا اسلام ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے, ہمارا اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے, ہمارا اسلام ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے, ہمارا اسلام ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دیتا ہے, ہمارا اسلام ہمیں اپنے شوہر کا ادب کرنے کا حکم دیتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جو جنگ کے لیے کہیں چلا گیا, اس کی بیوی گھر میں تھی, تو اس کی جو بیوی کا والد تھا وہ بڑا بیمار تھا اور شوہر جو تھا وہ جنگ میں تھا. تو اس عورت نے پیغام بھیجا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں, شوہر تو میرا یہاں پر نہیں ہے, میرا والد سخت بیمار ہے اور جا کر میں ان کی بیماری کے عالم میں ان سے حال احوال کر کے آؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی, ان کے حکم کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلو گی, تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. تو ان کا, اس عورت کا جو والد تھا وہ انتقال کر گیا. پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ اب آخری وقت ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد محترم کے چہرے کا دیدار کر لوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اگر تو اپنے شوہر کی اطاعت کر لے, اس کے حکم کے مطابق گھر میں رہ جا, گھر سے باہر نہ نکل, تو اللہ اس کا تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس کے والد کا انتقال ہو گیا, جنازہ ہو گیا, دفن کر دیا گیا. کئی مہینے بعد اس کا شوہر لوٹا, تو اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کے لیے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا. تو اللہ رب العزت نے اس وقت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا, اے جبرائیل میرے محبوب کو بتا دو, اس عورت نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے تو اللہ نے اس پر جنت کو لازم قرار دے دیا ہے. اب شوہر کی کتنی اطاعت ہے, کتنا حکم ہے. اور آج کے اس دور میں ہم اتنا بے صبر بن چکے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرد طلاقیں دینا شروع ہو گئے ہیں اور عورتیں طلاقیں مانگنا شروع ہو گئی ہیں. آج اگر دارالافتاء میں چلے جائیں, وہاں پہ 80 اور 90 کیس ایسے آتے ہیں جس میں طلاق کے مطالبات موجود ہوتے ہیں. جامعہ نعیمیہ میں ظہر سے عصر تک دارالافتاء میں فتاوی نوسی کے احکام جو تھے میں سیکھنے جاتا ہوں, تو وہاں پر سب سے بڑا کام ہی یہی ہوتا ہے. حالانکہ وہ ظہر سے عصر تک وراثت کے موضوع پر سیکھنے جاتا ہوں, اور مسائل اکثر یہی آتے ہیں کہ مرد نے عورت کو طلاق دے دیا, اب راستہ نکالنا ہے کہ ان کی آپس میں صلح کیسے ہوگی. اگر ہم مصر الازہر یونیورسٹی اس کے نظام کو دیکھیں, مصر کے نظام کو دیکھیں, وہاں پر جن لڑکی اور لڑکے کی شادی ہونی ہوتی ہے انہیں 10 دن تک کورس کو